بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اسلام دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے، ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ ان کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ عمر تمہارے کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ ادھر خود حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر اچانک خاموشی سی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولی، عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بولی، یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ پہلے غسل کر لو، پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورہ طٰہٰ تھی، اس کی ابتدائی آیات کو پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے، ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے، اے عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن حشام کے ذریعے یعنی ابو جہل کے ذریعے، یا پھر عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر ابن خطاب ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر ابن خطاب ہیں۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے گا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بے تاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے اللہ عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان کو بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی، سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز خرید نہ سکیں، ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے، ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی اختیار نہ کی جائے، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ نہ پیدا ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنی ہاشم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دے۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی، اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لیے اس کو کعبے میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شعیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر دن گزارے۔ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبوراً حضرات فوراً وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لیں، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا لوگو، محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کوئی چیز خرید نہ سکیں۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور یہ حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے۔ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا تھا۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی، اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دیے تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دیں۔